الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگ و عزیز بھائیو، عدل و انصاف نظام دنیا کا، حفاظت کا، استحکام کا اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا نظام ہے عدل و انصاف۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سات آدمی، 7 قسم کے اشخاص ایسے ہیں یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، جنہیں کل قیامت میں اللہ اپنا عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، اور انہی میں ایک جو سر فہرست ہے، جس کا بھائی تشریف رکھیں، بھائی کیا کر رہا ہوں، جو شخص سر فہرست ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا امام عادل، امام عادل ہے، جسے اللہ رب العزت کل قیامت میں اپنا عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ عدل یہ اللہ کی اپنی صفت ہے، اللہ عادل ہے، اور یہ قانون شریعت محمدیہ یہ سراپا عدل ہے۔ اگر سارے اسلام کا خلاصہ کوئی آپ سے یہ کہہ دے کہ ایک لفظ میں بتاؤ، ساری اسلامی زندگی کا خلاصہ کوئی آپ سے کہے ایک لفظ میں بتاؤ، تو آپ تعارف کرا سکتے ہیں اسلام نام عدل کا۔ اسے 2 خانوں میں تقسیم کر دیں، اللہ کے حق میں بھی انصاف، مخلوق کے حق میں بھی انصاف۔ عدل و انصاف کا کیا مقام ہے، کیا فضیلت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ چند ہی لوگ ہوں گے، چند ہی قسم کے لوگ ہوں گے جن کی تعداد 7 بتائی، وہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، اور ان میں جو سب سے سرفرست ہے وہ امام عادل ہے، امام عادل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت، اہمیت عدل کی بتائی، اور قرآن مجید میں اسلام کے پیروکاروں کو تلقین کی گئی کہ بڑے بڑے انصاف پسند لوگ جب معاملہ رشتے کا آتا ہے، اپنے مفادات کا آتا ہے، تو وہ بھی اس انصاف کے معاملے میں ڈاما ڈول ہو جاتے ہیں۔ تو اہل اسلام سے خاص طور پہ عہد لیا گیا، ایمان والو
انصاف پہ قائم رہنا، اللہ کی خاطر سچائی سے کام لینا، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگرچہ تمہارا اپنا ہی اس میں نقصان کیوں نہ، اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، تمہارے والدین کا، تمہارے رشتہ داروں کا، انہی کا نقصان کیوں نہ ہو رہا ہو، لیکن تم انصاف سے کام لینا، عدل سے۔ باقی کوئی غریب ہے، امیر ہے، اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے۔ عدل و انصاف کا دامن کب چھوٹتا ہے؟ جب دل میں کسی کے لیے بغض، کینہ، نفرت، دشمنی ہوتی ہے۔ اللہ نے اہل ایمان سے عہد لیا، اگر تمہاری زندگی میں کوئی ایسا موقع آ جائے تو اس موقع پر بھی تم عدل و انصاف کا ترازو نہ چھوڑنا، تم انصاف سے کام لینا۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، تمہاری دشمنی ہے کسی کے ساتھ، لیکن یہاں بھی تم عدل و انصاف کا دامن نہ چھوڑنا۔ تو اسلام نام ہی عدل و انصاف کا ہے، عدل و انصاف کی زندگی۔ اور جو یہ نظام عالم ہے، یہ جو نظام عالم ہے، دنیا کا نظام ہے، اس کے لیے اگر کوئی قانون ہے تو وہ صرف قانون عدل و انصاف کا ہے۔ قوموں کی ہلاکت کے بہت سارے عوامل موجود ہیں، حکومتوں کے، قوموں کے، ملکوں کی بربادی کے بہت سارے عوامل ہیں، لیکن دو عوامل ان تمام عوامل کا خلاصہ ہے، وہ اس قوم اور اس ملک کی بربادی کے سب سے بنیادی اسباب ہیں۔ ان میں ایک، جب قوم فسق و فجور میں مبتلا ہو جائے، حلال حرام، جائز اور ناجائز، ان حدود کو کھلے عام پامال کرنے لگ جائے، ایک بنیادی سبب ہے جو قرآن نے بتایا ہے۔ اور دوسرا سبب یہ ہے کہ جب برسر اقتدار طبقہ، جن کے پاس اختیارات ہیں، وہ ظالم اور جابر بن جائیں تو وہ نہ مملکت رہتی ہے نہ وہ قوم رہتی ہے۔ ظلم اور جبر کا قانون، کسی دانشور نے صحیح کہا ہے، کسی دانش کا قول ہے کہ کفر سے بھی حکومت رہ جاتی ہے، ظلم سے نہیں رہتی، نہ انصافی سے نہیں رہتی۔ کفر سے بھی حکومت رہ جاتی ہے، لیکن ظلم اور نا انصافی سے مملکت نہیں رہتی، قوم نہیں رہا کرتی۔ ظلم، نا انصافی، یہ وہ بنیادی اسباب ہیں قوموں کی بربادی کے، ملکوں کی بربادی اور ہلاکت کے۔ جب فسق و فجور ہوتا ہے تو اللہ انہیں ظالم اور جابر حکمرانوں کی چکی میں اس قوم کو پیس دیتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ ظالم اور جابر بھی اس چکی میں پس جاتے ہیں۔ پہلے وہ ظالم اور جابر مسلط ہوتے ہیں فسق و فجور کی وجہ سے، اللہ کی کھلی نافرمانی کی وجہ سے، پھر اس ظلم کی اس چکی میں وہ ظالم جابر بھی پس جاتے ہیں۔ تاریخ دنیا کی بات نہیں کر رہا، فرعون کی، حامان کی، شداد کی، نمرود کی، قریب زمانے میں دیکھیے نا مسولی کا کیا ہوا، ہٹلر کا کیا ہوا، بلکہ آپ اپنے ملک کا حال دیکھیے جس کی عمر بہت تھوڑی سی ہے، لیکن جابر اور ظالم حکمرانوں کا
بے بسی کا کیسا مظاہرہ گزرا ہے اس ملک کے اندر بھی. کہاں سکندر مرزا، غلام محمد، ایوب خان، یحییٰ خان، کیسی بے بسی کے عالم میں ان کا آخری زندگی کا منظر تھا. یہ عبرتیں ہیں کہ ظالم کا حشر اس کا انجام بڑا عبرتناک ہوتا ہے. عدل و انصاف قوموں کی فلاح، نجات، ترقی وہ تبھی ہے جب اس معاشرے اور اس قوم میں عدل و انصاف کا رواج ہو جائے. ظلم سے تو چھوٹی سی سلطنت بھی نہیں باقی رہتی. وہ گھر ہے، وہ خاندان ہے، وہ چند لوگوں کی زندگی ہے. اگر وہاں ناانصافی ہو جائے وہ گھر نہیں رہتا، اس گھر کا استحکام نہیں رہتا، وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے. چاہے ایک باپ کے 5 بیٹے کیوں نہ ہوں، جب سب ہی ایک خون کے اس گھر میں رہنے والے کیوں، لیکن جب ظلم ہوگا وہ گھر نہیں رہے گا. تو ملک، قوم، معاشرہ، سوسائٹی ظلم کے ساتھ کیسے پروان چڑھ سکتی؟ تو عدل و انصاف کا پیغام ہے اسلام کا، اور اپنے پیروکاروں کو تلقین کی ہے تم کسی حال میں عدل و انصاف کا دامن نہ چھوڑ، تم ہمیشہ عدل و انصاف سے کام لینا. ہر شخص کی زندگی کی عدل و انصاف کا ایک پیمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. ایک تو با اختیار طبقہ ہے جس کے پاس قوموں کی باغ دوڑ ہے، جس کے پاس ملکوں کا اختیارات ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر فرد کے لیے، امیر، غریب، مرد، عورت، چاہے وہ کتنی چھوٹی سی اکائی میں زندگی گزار رہا، اسے ایک انصاف کا پیمانہ دے دیا، عدل و انصاف کا ایک ترازو اس کے سامنے رکھ دیا. ایک شخص آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، کہنے لگے یا رسول اللہ احب ان اکون اعدل الناس، احب ان اکون اعدل الناس، میں سب سے زیادہ انصاف بھری زندگی گزارنا چاہتا ہوں. میری زندگی میں نا انصافی نہ ہو، ظلم نہ ہو، میری زندگی میں نا انصافی نہ ہو، ظلم نہ ہو، میں سب سے زیادہ انصاف بھری زندگی گزارنا چاہتا ہوں. احب ان اکون اعدل الناس. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ میں ایک ترازو دے دیا انصاف کا، اسے عدل و انصاف کا ایک پیمانہ دے دیا، اور رہتی دنیا تک یہ پیمانہ سامنے رہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احب للناس ما تحب لنفسک تکن اعدل الناس. جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، جو اپنے لیے چاہتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے چاہ لو. جو چیز تمہیں اپنے لیے اچھی لگتی ہے وہ دوسروں کے لیے پسند کر لو، اور جو چیز تمہیں اپنے لیے اچھی نہیں لگتی، اپنے لیے بری لگتی ہے، اس میں تمہیں اپنے لیے نقصان لگتا ہے، تمہاری عزت نفس مجروح ہوتی ہے، تمہاری رسوائی ہوتی ہے، اسے دوسروں کے لیے اختیار نہ کرو. عدل و انصاف کا پیمانہ ہر شخص کے لیے انصاف، انصاف. یہ پیمانہ ایسا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو دے کر گئے. بتائیے نا، یہ انصاف اگر آج ہمارے معاشرے میں، دیکھو اکائی سے شروع ہوتا ہے، گھروں سے شروع ہوتا ہے، پھر معاشرے میں انصاف آتا ہے، گھروں سے شروع ہوتا ہے، افراد سے شروع ہوتا ہے، گھروں سے شروع ہوتا ہے، پھر سوسائٹی میں انصاف آتا ہے، پھر بازاروں میں آتا ہے، پھر اللہ رب العزت انہیں انصاف پسند لوگ عطا فرماتا ہے. لیکن اگر ہر گھر سے اور ہر زندگی سے ناانصافی اٹھے گی، ہر جگہ ناانصافی ہے، تو اللہ نے بتایا ہے وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. ہم پھر ظالموں پر ظالم ہی مسلط کیا کرتے ہیں.
جب ان کا وطیرہ اور جب ان کا روایتی نا انصافی کی ہے تو پھر ہم ان پر اس سے بڑے ظالم مسلط کرتے ہیں۔ اگر یہ اپنے دائرہ اختیار میں دوسرے کے حقوق ضائع کر رہے، دوسروں کی حق تلفی کر رہے، دوسروں کے ساتھ ناانصافی کر رہے، اللہ اس سے بڑے ظالم ان پہ مسلط کر دے گا۔ یہ ناانصافی میں عرض کر رہا ہوں اکائی سے شروع ہوتی ہے، فرض سے شروع ہوتی ہے، گھریلو زندگی سے شروع ہوتی ہے، پھر معاشرہ ناانصافیوں کا شکار ہوتا ہے۔ اس لیے کہ پورے معاشرے اور سوسائٹی کی پہلی اکائی تو گھر ہے نا۔ افراد تو گھروں سے نکل کر معاشرے کا حصہ بنتے ہیں، سوسائٹی تو گھروں ہی سے بنتی ہے، افراد ہی سے معاشرہ اور سوسائٹی ہے۔ تو عدل و انصاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا پیمانہ دے دیا کہ دیکھو تم اپنا محاسبہ کر لو کہ آیا اس عدل و انصاف کے ترازو پہ آ رہے ہو کہ جو مجھے اپنے لیے پسند نہیں وہ مجھے دوسروں کے لیے بھی پسند نہیں، جو زبان، جو لب و لہجہ، جو رویہ، جو معاملہ، جو رہن سہن مجھے دوسروں کے لیے پسند، اپنے لیے پسند نہیں، اسے دوسروں کے لیے بھی مت کرو۔ اگر ایسا کرو گے اسی کا نام ظلم ہے، اسی کا نام ظلم، اسی کا نام ناانصافی ہے۔ تو یہ پیغام ہے اسلام کا کہ عدل و انصاف پہ قائم رہنے والا اس کا اللہ کے ہاں بڑا مقام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے آگے کہ اللہ کی مہمانی میں جن کی اللہ خاص میزبانی فرمائیں گے، جو اللہ کے خاص لوگوں میں ہوں گے، ان میں امام عادل، عدل و انصاف کرنے والا۔ اور یہی ہمارے گھریلو زندگی سے لے کر ہمارے قومی سطح تک جس چیز سے استحکام آ سکتا ہے وہ عدل و انصاف۔ انصاف ہر ایک کے لیے عدل و انصاف کا معاملہ، اس کی اہمیت ہے۔ تو میرے عزیزو ہم اس کا جائزہ لیں۔ بس اوقات خیال آتا ہے قومی سطح پہ اور قومی اداروں کے اندر جہاں انصاف کے ادارے ہیں مجھے انصاف نہیں مل رہا، انصاف نہیں مل رہا۔ تو میرے عزیز سچی بات یہ ہے، سچی بات یہ ہے کہ امام عادل کسی کو مل جائے تو یہ تو اس دنیا میں کوئی اللہ کی رحمت آ گئی ہے، اور کوئی ظالم اور جابر مسلط ہو گیا تو یہ اللہ کی طرف سے عذاب کا ایک کوڑا ہے، اللہ کی طرف سے عذاب کا ایک کوڑا ہے۔ اور جب مسلمان اپنی زندگیوں میں عدل و انصاف سے کام لے گا اپنے دائرہ اختیار میں تو اللہ مہربانی فرمائیں گے، فضل فرمائیں گے، پھر اللہ رب العزت عدل و انصاف اسے قومی سطح پر بھی عطا فرمائے۔ تو ہر شخص اپنے دائرہ اختیار میں اپنی زندگی کے اس دائرے میں دیکھ لے کہ ہم کتنے انصاف سے کام لے رہے ہیں، کتنے انصاف سے کام لے رہے ہیں۔ دفتر ہے، فیکٹری ہے، کارخانہ ہے، بازار ہے، معاملات ہیں، معاشرت ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ دین اسلام کا ایک حصہ ہے۔ تین حصوں کا تعلق انصاف سے ہے، عدل و انصاف سے ہے۔ اور یہ عدل و انصاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق ہیں نا، ان اخلاق کا سب سے آخری حصہ ہے۔ کسی شخص میں عدل و انصاف جیسا خلق بھی نہیں تو ظالموں کی فہرست میں آ جائے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تو بہت بلند تھے۔ وہ عدل و انصاف سے آگے بڑھ کر احسان کرنے والے، ایثار کرنے والے، ہمدردی کرنے والے، لیکن آپ کے اخلاق کا آخری سرحد عدل و انصاف پر کھڑی ہے۔ اس سے اگلا قدم ظلم کا ہے۔ ظالم آدمی ہو جس کی زندگی میں عدل و انصاف نہیں،
تو عدل و انصاف میں کا دین اسلام میں ایک بڑا مقام ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، لوگو اللہ کی خوبیاں اپناؤ، اللہ کی خوبیاں اپناؤ، جیسے اللہ کے میں رحمت ہے، شفقت ہے، دینا ہے، ایسی تم ان خوبیاں اپناؤ، اور اللہ میں اللہ عدل کرنے والا، اللہ عدل کرنے والا ہے، تم اپنے اندر یہ اللہ کی خوبیاں اپناؤ کہ تمہاری زندگی بھی انصاف پہ کھڑی ہو، عدل پہ کھڑی ہو۔ میں نے عرض کیا میرے عزیزو کہ اگر سارے اسلام کا خلاصہ ایک لفظ میں بتا دیا جائے تو عدل ہے۔ پوری زندگی اسلام کی پوری شریعت محمدیہ یہ سراپا عدل ہے، اور جب تک اس نظام عالم میں شریعت محمدیہ یہ عدل کی روح موجود تھی، عدل کی روح موجود تھی، انسانیت کو امن اور سکون اور اطمینان بھی نصیب تھا۔ جب تک اس نظام دنیا میں شریعت محمدیہ جو سراپا عدل ہے یہ روح موجود تھی، یہ زندگی موجود تھی، یہ قانون موجود تھا، انسانیت کو امن بھی موجود تھا، سکون بھی میسر تھا۔ اور جب سے یہ عدل و انصاف سے یہ امت محروم ہوئی ہے، اور جب سے یہ نظام عالم عدل و انصاف کے قانون سے خالی ہوا ہے، آج سارے اسباب و وسائل کے باوجود بھی بدامنی، انتشار، بے سکونی انتہا کو چھو رہی ہے۔ بدامنی، انتشار اور بے سکونی انتہا کو چھو رہی ہے۔ اگر اس کی وجہ تلاش کی جائے تو ایک ہی وجہ بنتی ہے، آج دنیا میں نظام عدل نہ رہا، آج دنیا میں نظام عدل کا قانون نہ رہا، آج اس دنیا کے اندر انصاف کا قانون اڑ گیا، تو حفاظت اور بقا اور ترقی اور عروج اور سکون اور امن اور اطمینان اسی امن کی والی شریعت اور قانون میں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کا اہتمام اور اپنی زندگیوں میں اپنانے کی ہمت اور توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔